ایک یہ ہے کہ بڑا ویژن ہے میرا، میں نے اپنے لیے کچھ بڑا کرنا ہے، پاکستان کے لیے کرنا ہے یا جس کے لیے بھی کرنا، یار میں بڑھنا، ملینئر بڑھنا ہے، بلینئر بڑھنا، ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میری جاب ہے، میں خوش ہوں، تقریباً خوش ہوں، سائڈ پہ کچھ تھوڑا تھوڑا ہوتا رہے یا تھوڑا ایکسٹرا پیسہ آتا رہے تو وہ ذرا موج لگ جائے گی۔ یا آپ سٹیپس بنا لیتے ہیں۔ سٹیپس یہ ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی میں جاب نہیں چھوڑ سکتا، ابھی میں سائڈ پہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس سائڈ پہ تھوڑا سا کچھ شروع ہو جائے جس سے ایکسٹرا پیسہ آنا شروع ہو جائے۔ جب سائڈ والا پیسہ میری جاب سے زیادہ ہو جاتا ہے میں چھوڑ کے نہ فل فلیج آ جاؤں گا۔ تو ڈفرینٹ آپ کی اپروچز ہو سکتی ہیں۔ تو جب تک کلیئرٹی نہیں ہوگی، یعنی ہم نے 1 سال پہلے نعرہ لگا دیا تھا کہ پاکستان کو انٹرپرنورشپ کے ذریعے ہم نے بدلنا، اس پہ لگ پڑے، گالیاں پڑی، جوتے پڑے، سب کچھ ہوا، تعریفیں بھی ہوئیں، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں، ہم لگے رہیں گے جب تک یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے پھر آج سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ پہلے کلیریفائی کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں چاہتا کیا ہوں یا چاہتی کیا ہوں۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو آپ کو نہیں ملنا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے یہاں سے شارجہ جانا ہے یا کدھر جانا ہے اور آپ نکل پڑے ہیں تو پھر کہیں بھی جا سکتے ہیں نا۔ آپ کی ایک منزل ہے، یار میں نے فلانی جگہ جانا ہے، آپ پتہ کریں گے کتنا ٹائم لگتا ہے، روڈ کیسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے یہ ٹارگٹ ہے، تو پہلے یہ کلیئر کریں یار، کمائی کے لحاظ سے بھی، لائف کے لحاظ سے بھی، کہ میں نے کیا حاصل کرنا، کیا میں صرف کچھ ایکسٹرا پیسے یا میرا فل فلیج ایک بزنس ہو۔ تو میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ اس معاملے میں بندہ، میں کہتا ہوں کتنے کمانے نے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت عجیب ہے اس لحاظ سے کہ پورا کا پورا ایجوکیشن سسٹم بنا ہوا ہے ایک چیز کے لیے کہ جاب حاصل کرو، لیکن اس کو بھی کلیئرلی بتاتے نہیں۔ بندے 15-20 لاکھ ابھی اسٹوڈنٹس لگا رہے ہیں، ان کو ملتا کہ آخر میں دھکے، وہ 25,000 کی جاب بھی نہیں مل رہی۔ یعنی مقصد اگر پیسہ کمانا تھا تو یار تیسری کلاس سے اسے شروع کر دو کہ نہیں کمائی دینے پیسے، اس نے 10 سال لگانے ہیں تو وہ پیسے پہلے ہی کمانا شروع کر دے گا، اگر یہ مقصد تھا۔ اگر لائف بنانا تھا تو کتنی لائف بنا رہے ہیں، وہ بھی نہیں بنا رہے، تو وہ لمبی ایک سٹوری ہے۔ لیکن آپ آج سے کلیئر ہو جائیں کہ میرا مقصد کیا ہے، انڈرسٹینڈ کہ یار میں نے 10,000 درہم ایکسٹرا مہینے کا کمانا ہے، 5,000 درہم کمانا ہے، $1 ملین کمانا ہے، ٹارگٹ بنا لیں۔ تو وہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا، آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے اگر آپ 3 لائنوں میں یہ چیز نہیں لکھ سکتے کہ میں نے کیا حاصل کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہے، پیسے کے لحاظ سے، لائف کے لحاظ سے، نہیں ہوگا، سیدھی سی کلیئر بات ہے۔ تو یہ جب کلیئرٹی ہو جائے، دیکھیں اب فرض کریں $250 ملین کیسے ایمپائر کیسے بنائی۔ ایک میں کنسیپٹ آپ کو بزنس کا سمجھا دوں، اب یہ بہت کامن چیز ہے لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔ ہم جو بھی بزنس بناتے ہیں ہم اسے پراپرٹی کی طرح بناتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، یار میں ای کامرس کا یا فلانا بزنس کروں گا، اس میں اتنے پیسے لگیں گے، مہینے کا اتنا آنا شروع ہو جائے گا، ہم اس طرف کم جاتے ہیں۔ یہ نمبرز تو ہمارے پاس پہلے ہی ہیں، نیچے ٹیم ہے وہ ورک آؤٹ کرتی ہے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یار ایک چیز میں آج شروع کرنے لگا ہوں، اس کی ورتھ کیا ہوگی سال بعد، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں، پلاٹ پہ آپ نے گھر بنایا، 40 لاکھ کا تھا، گھر میں 50 لاکھ لگے، 90 لاکھ خرچہ آیا، یہ بکے گا کتنے کا، یہ اس کی ورتھ ہوتی ہے، اور یہ 5 سال بعد کتنے کا ہوگا۔ گھر میں آپ کو 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں کچھ نہیں ملتا انلیس بیریا دے وچ تہاڈی زمین آ گئی ہے، لیکن بزنس 100 گنا اوپر چلا جاتا۔ تو اس میں اگر مجھے پتا چلے کہ آپ میں سے کون کون سے اس ویژن پہ ہے کہ نہیں یار بڑی ویلیو، کیونکہ بڑی ویلیو کے پھر کیا کرنا پڑتا، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا۔ یعنی آپ کا اگر آپ کہتے ہیں جی آپ میں سے کوئی میرے پاس 10 کروڑ ہے، آج میں لگانا چاہتا ہوں، یا 5 کروڑ ہے، یا جتنا بھی ہے، 1 کروڑ ہے، 10 لاکھ ہے، میں آج لگانا چاہتا ہوں، لیکن میں ویٹ کر سکتا ہوں، میرے کچن کا ایشو نہیں ہے، میں جاب کر رہا ہوں یا جو بھی ہے، لیکن یہ سال 2 سال میں 5 گنا ہو جائے، 10 گنا ہو جائے، 100 گنا ہو جائے، میں ویٹ کر سکتا ہوں۔ وہ ویژن والی چیز ہے۔ دوسری طرف نہیں یار، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں پاکستان میں اتنا خرچہ ہے، وہ کوئی ایسی میں چیز کروں وہ نکلنا شروع ہو جائے، اور میں جو ادھر کما رہا ہوں وہ میرے بچنے شروع ہو جائیں۔ اٹ ڈپینڈس کہ ان دونوں میں سے آپ کے پاس کیا آپشن ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے ہم نے بندے ٹرین کیے، ہم نے CEO پروگرام لانچ کیا پورے پاکستان سے، جو بھی بزنس کرنا چاہتا آ جاؤ، انہیں 3 مہینے اپنے پاس رکھا، رگڑا لگایا۔ رگڑا کون سا، یہ جم والا، کہ یہ روٹینز ہیں بزنس کو سکسیزفل کرنے کے لیے، وہ ان سے کروائیں، لگاتار کروائیں۔ اس میں سے جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، جو بچ گئے پھر ان کو ہم نے فل جو ہے نا بتایا کہ بزنس کیسے ہوتا ہے، ان پہ پیسہ بھی لگایا۔ تو اس میں سے اب 70 سے زیادہ جو بزنسز ہیں وہ الحمدللہ $1 ملین سے کراس کر چکے ہیں اس کے ریونیوز۔ تو سمپل سی وہ چیز ہے کہ جو پاکستان میں کنسیپٹ بالکل بھی کلیئر نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ 2 نمبری بڑی ہے، میں نے کہا تھا کہ یہ سوچ اب نکال آج سے، میں نے کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا۔ یعنی میں اکیلا یہ 1 سال پہلے پروجیکٹ یہ لانچ کرتا تو جو کچھ ہم نے اچیو کیا ابھی میں نہیں کر سکتا تھا اگر یہ ساتھ نہ ہوتے، اگر وہ رمیز نہ ساتھ ہوتے۔ کیوں، ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ڈیجیٹل میں ہے، آن لائن ورلڈ میں ہے، ای کامرس میں ہے،
ان کا ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل فیلڈ میں، ان کا ایکسپیرینس ہے ای وی میں، آئی ٹی میں، وہ جب ملا تو ایک نئی چیز بنی، وہ ملٹیپلائی ہو گئی ہم دونوں کی جو بھی ورتھ تھی. تو یہ بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ کیسے آپ مل کے، ہمارے ساتھ مل کے، آپس میں مل کے، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ کانسیپٹس کلیئر ہوں دونوں سائڈ پہ. یعنی ہمارے کئی بزنسز ہیں ملینز آف ڈالرز میں ہیں، ہم نے ابھی تک وہ سائن نہیں کیا ہوا کہ میرا کتنا تھا تیرا کتنا، یعنی کاغذ پہ نہیں لکھا ہوا، ہمیں پتہ تو ہے آپس میں، لیکن ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، لیکن اس طرح کا ٹرسٹ چاہیے ہوتا ہے. تو اس میں جو ساری کی ساری چیز تھی، ہم ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. ڈیلیگیٹ کیا کرتے ہیں؟ ایک بزنس بنایا، پہلے لوگ دیکھے کس لیول کے ہیں، ان سے بزنس سٹارٹ کروایا. ساری کی ساری توجہ ہم دیتے ہیں، یعنی اس میں سے جو 90% بزنسز ہیں ورتھ پہ، کہ اس کی ورتھ 100 ملین پہ لے جائیں. دوسرے کچھ رکھتے ہیں، ان کو ہم کیش مشینز کہتے ہیں، کہ جو مہینے سے کا لگاتار جو ہے نا پیسہ کمانا شروع، جیسے تنخواہیں ہیں، وہ سارے سسٹم چلتے ہیں. تو ان سی اوز کے ذریعے ہم نے بزنسز ٹرکل ڈاؤن کیے ہیں. تو ہمارا سمپل سیکرٹ یہ بہت اوپن مائنڈڈ ہے. ہم پاکستان میں اترے پہلے دن سب کہتے تھے فراڈ ہے، ہم نے کہا کوئی فراڈ نہیں. جس نے لانا دا آ کے لا جاؤ، لا بھی گئے بندے. اسٹوڈنٹس آئے ہمارے پاس، انہوں نے 3 مہینے ہمارے کھانے بھی کھائے، سب کچھ کیا، 1 لاکھ روپے لگایا. تو اینڈ وچ جی اپنی 15,000 دی فیس تھی وہ بھی واپس لے گئے کہ اسی نہیں سیٹسفائی نہیں، اسی کا پڑھو. بندے آئے، ان کو پیسے دیے اسٹارٹ اپس کے لیے، لے گئے. لیکن کرتے کرتے 2-4 آپ کو ایسے مل گئے کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ مطلب بلینز آ جاتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ہیو اوپن آئیز کہ یار کیا سسٹم چل رہا ہے، لیکن ٹرسٹ تھوڑا سا بلڈ کرنا پڑے گا. تو اس میں جو آپشنس ہیں ڈفرینٹ بزنسز کے، یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں، میں نے یہاں صرف لکھا ہے ہائی لیول ڈیٹیلز. ہمارے ایکسپیرینس میں جو ہمارے اوور 100 بزنسز ہیں ڈفرینٹ، ہر ایک ڈفرینٹ قسم کا بزنس ہے. یعنی اب ایک دودھ کی دکان بھی ہے ہماری، پھر ہمارا بینسوں کا ایک فارم بھی ہے ہماری، پھر ای وی جو ہے کی 3-4 فیکٹریاں بھی ہیں ہمارے، سولر کی فیکٹری بھی ہے. پاکستان میں جو آئی ٹی کے سب سے بڑے سیٹ اپس ہیں، وہ اگر کمبائن کریں ہم اپنے، تو وہ ہم لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. ای وی میں لیڈ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ میں بہت کام کر رہے ہیں. یعنی کسی قسم کا بھی بزنس ہے، ہر قسم کا بزنس پروفیٹیبل ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کرنا کیسے. پاک زون، اس کا میں تھوڑا سا ایکسپلینیشن دوں گا، باقی کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. پاک زون جو ہمارا پروجیکٹ، جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں سارے مینوفیکچررز کو ایکسیس دینی ہے پوری دنیا میں. اب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس پہ $100 ملین کی ہماری پلاننگ ہے جو ہم نے لگانا ہے. یعنی کمانے کا تو وہ بلینز آف ڈالرز ہے. آئی ٹی میں جس طرح آپ نے کہا، آئی ٹی کا سمپل بزنس جو آئی ٹی کی یہاں ہم بات کرتے ہیں، آپ سافٹ ویئر باقی چیزوں میں بھی جا سکتے ہو، لیکن ایپس اینڈ گیمز کی بات ہے. وہاں یہ ہے سمپل، آپ نے ایک آفس بنایا، ٹیم بٹھائی، انہوں نے ایپس اینڈ گیمز بنانی ہے. اس میں کسٹمر ہینڈلنگ نہیں ہے اس لحاظ سے، صرف آپ نے ڈیولپمنٹ کی، آپ کیا کہتے ہیں انہیں اپلوڈ کر دو پلے اسٹور پہ، وہاں سے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وہ ایڈز دیکھتے ہیں، اس سے پیسے ملتے ہیں. تو اس پروسیس کو ہم نے وہ فاسٹ ٹریک کیا. یعنی پچھلے سال ہم نے ایک ٹرائل لانچ کیا، 10 اوورسیز پاکستانیز پکڑے، ان کے ساتھ انہیں ہم نے کہا کہ چلو جوائنٹ وینچر کرتے ہیں. اب عظیم صاحب کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ مطلب $300 ملین سے زیادہ تو ہماری کمپنیز کر دی ہیں. تو ان سے وہاں سے بندے پکڑ کے جو ٹاپ کے بندے تھے، سی اوز بنا دیے انہوں نے نیچے، پھر اور ٹیمیں پوری بنائی جو ایکسپیرینس لوگ تھے جنہوں نے ملینز آف ڈالرز پہلے کیے ہیں. وہ اس اوورسیز پاکستانی اور ہمارا جوائنٹ وینچر ہو گیا. 50 پیسہ اس نے لگایا کیونکہ ہم ٹیمیں دے رہے ہیں. تو وہ ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ 1 سال میں کہاں تک جاتا ہے. تو وہ آلموسٹ ساری کی ساری $1 لاکھ پر منتھ کراس کر چکی ہیں. وہ کمپنیز جو ہیں وہ 1 کروڑ سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو اب پر اس میں ہوتا کیا ہے، ایک جو یہاں پہ ایک اور میں تھوڑا سا کنسیپٹ سمجھا دوں. آپ میں اچھی بات یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہو، ایکسپیرینسڈ ہو. آپ میں بری بات بھی یہی ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور ایکسپیرینسڈ ہو. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایک نیا بزنس ہے، ہر ایک کا دل ہوتا ہے یار میرا بزنس ہے، میں وچ بیٹھنا. تو جب آپ وچ بیٹھتے ہو تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی فیلڈ نہ ہو، اور وہاں اگر فرض کریں آپ میرے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، میں نے ایکسپرٹ بٹھا لی یا میں اس کا ایکسپرٹ ہوں، میرا اگر آدھا ٹائم آپ کو ایکسپلین کرنے میں لگ جاتا ہے تو پھر بزنس صحیح نہیں ہوگا. تو اس طرح سے ہم جو بزنس سے زیادہ آپشن رکھتے ہیں، خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی، وہ ہینڈز فری ہیں کہ کم از کم 1 سال اس کو دو، جو ٹارگیٹس ہیں اس کے وہ اچیو ہو جائیں. تو پھر اس کے بعد آپ ایک ڈائریکٹر رول میں، جس طرح بھی اگر سی ای او بھی بننا ہے وہ بھی آپ بن سکتے ہو. آگے تھوڑا سا سیکھو پھر کرنا شروع کر دو. لیکن ہم ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اور نارملی یہ ریونیو یا پروفٹ ہوتا ہے وہاں پہ پہلے پہنچانا، وہ ہماری ذمہ داری ہے. اینڈ دس از واٹ از ڈفرنٹ، نو ون ایلس از ڈوئنگ دس ان پاکستان. لوگ ٹریننگز دے رہے ہیں، گارنٹی کوئی نہیں دیتا. ہم الٹا کام کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنے اس سے آئیں گے. تو آئی ٹی میں اس قسم کی اپرچونیٹی ہے کہ 1 کروڑ فرض کریں آپ میں سے کوئی 1 کروڑ لگاتا ہے، آج جوائنٹ وینچر کرتے ہیں، ٹیم ہم اسلام آباد میں بٹھائیں گے کیونکہ پورا ایکو سسٹم
ابھی 300 سے زیادہ لوگ ڈیولپرس ہم نے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں. انہیں میں سے ٹاپ کے بندے علیحدہ کیے, آفس سیٹ کیا, اور وہ ریونیوز جو ہیں ود ان 6 months جنریٹ کرنا شروع کر دیں گے. نیکسٹ اگر ای وی اور سولر میں, اس میں فی الحال ہم نے بہت سارے پروجیکٹس ہیں, شاید وہ پاک زون کے اندر لانچ کریں یا ان کو سیپریٹلی لانچ کریں. آپ نے جولٹا تو دیکھا ہوگا اگر آپ نے ویڈیوز کو دیکھی ہیں, تو عظیم صاحب نے یہ کافی عرصہ پہلے, یہ تو 10 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا اس میں یہاں تھوڑا سا, سوری میں عظیم صاحب یہ کلیئر کر دوں, پروجیکٹ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ریٹرن والا ہوتا ہے جلدی, کل پیسہ آ جانا, ریٹرن آنا تھوڑا. ایک ہوتا ہے کہ 2 سال بعد, 3 سال بعد, 1 سال بعد آنا, لیکن چھپڑ پھاڑ کے آنا. تو اسی لیے میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ آپ کی کیا وہ ٹارگیٹس کیا ہیں, وہ کلیئر ہونے چاہیے. تو اس میں تھوڑا سا پہلے ایکسپلین کر دوں کہ دیکھیں, اگر آپ فرض کریں ہمارے ساتھ ابھی کام کرنا چاہتے ہیں, سب سے آسان جو طریقہ یہ ہے کہ ایک انویسٹمنٹ پروگرام میں آ جائیں ہمارے ساتھ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے 10 لاکھ, 20 لاکھ, 10 کروڑ, 1 ارب جتنا بھی لانا, یہ پکڑیں. آپ کو تیسرے مہینے سے یہ ریٹرنز ملنا شروع ہو جائیں گے. وہ 15 سے 30% کے درمیان ویری کرتے ہیں. اب یہ بنتا کیسے, ہمارے کوئی 100 سے زیادہ بزنس ہیں, وی آلریڈی نو کہ کتنا ریونیو آ رہا ہے. اس میں ہم 1 کروڑ اور ڈالیں گے تو اس کے اگینسٹ کتنا آئے گا. تو وہاں سے اب یہ سود نہیں ہے, یہ ویری کرتا ہے. لیکن یہ بزنسز پہلے سے پروفٹ میں ہیں, تو یہ نقصان میں نہیں جاتے. تو سب سے آسان اگر گارنٹی والی کوئی چیز چاہیے کہ نہیں مجھے تیسرے مہینے سے اور کانٹریکٹ ہوگا کہ مجھے چاہیے, تو آپ اس میں آ جائیں. وہ ای کامرس پہ لگتا ہے, وہ کچھ اس کا ای وی میں جائے گا, کچھ اس کا پاک زون میں جائے گا, کچھ باقی چیزوں میں جائے گا, زیادہ تر ای کامرس میں ہے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں. شیئر ہولڈنگ کہاں ہوتی ہے, ایک یہ سیکنڈ آپشن تھا جس میں آپ کے اندر گارنٹیڈ آپ کو ریٹرن ملے گا اس رینج کے اندر. فرسٹ آپشن تھا جس میں آئی ٹی کی میں نے کمپنی بتائی, 1 کروڑ آپ لگائیں, ہمارے سے کمپنی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹارگیٹ ہے 1 سال کے اندر اس کو 50,000 کراس کروانا منتھ. اس میں نارملی 40 to 60% ہوتا ہے ریٹرن. یعنی اگر $50,000 ہے, اس میں سے $20,000 پروفٹ ہے, $10,000 آپ کا, $10,000 ہمارا ہے. پھر اگلا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اب اس کو 5 لاکھ پہ لے کے جائیں منتھلی, پھر 1 ملین پہ لے کے جائیں. تو وہ اس کا پورا ایک پلان ہے. دوسرا پروگرام ہو گیا یہ سمپل, یعنی اس میں ریٹرنز ہے. یہ پراپر ڈاکیومنٹیشن ہر چیز کی ہوگی, اگریمنٹ سائن ہوگا. یہاں پہ بھی پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں, پاکستان میں ہوگا. اس میں ساری گارنٹیز اینڈ ایوری تھنگ از ڈسکس. پیسہ وہ آپ کا ہے, لیکن اس میں لمٹ ہوتی ہے, کیونکہ فرض کریں مجھے کم از کم 3 مہینے چاہیے آپ کا پیسہ اٹھا کے کہیں لگاؤں میں, اور اس سے ریٹرن آنا شروع. اور پھر اس کے بعد آپ اگلے مہینے, چوتھے 5ویں مہینے میرا پیسہ واپس دو, وہ لگا ہوا ہے کہیں. تو اس لیے ہم منیمم 15 months لیتے ہیں کہ آپ 3 مہینے پہلے ہمیں بتائیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے 15 مہینے کے بعد میں نے لے لینا. تو پھر ہم بندوبست شروع کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کو پیسہ واپس ملے. تو اس میں اب اس میں یہ ہے کہ ریٹرنس آپ کو تیسرے مہینے سے شروع ہو جائیں گے, ریزنیبل ریٹرنس ہیں, لیکن پیسہ آپ کا وہی پھر رہے گا. یعنی آپ نے 1 کروڑ لگایا تو وہ 1 کروڑ ہی آپ کو ملنا ہے 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا جب بھی ملنا. اب جو میگا بزنس ویلیو ہے یہ, بلکہ یہ پاک زون نیکسٹ میں اس کے ذریعے ایکسپلین کرتا ہوں. پاکستان بگیسٹ پلیٹ فارم فار ایکسپورٹس. اب اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ کولیبوریشن کر رہے ہیں. ہم پاکستان جا رہے ہیں 2 ہفتے میں, وہاں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہے. جو وزیر ہیں وہاں کے سب سے پہلے ہی سارا ڈسکس ہو گیا. اس میں $100 ملین 2022 میں انویسٹ ہوگا. تو اس میں ہونا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کیا کرنا ہے, اس کے ٹاپ لیول کا ایکسپورٹر بنانا. ابھی 65 نمبر پہ ہیں ہم دنیا میں, یعنی $25 بلین ایکسپورٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش وہ 55 نمبر پہ, یعنی 10 اسپورٹس ہم سے بہتر ہے. انڈیا میرے خیال میں 18ویں نمبر پہ ہے. تو اس کا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ پہلے سال میں صرف ہم نے چھوٹا ٹارگیٹ رکھا ہے کہ $1 بلین کی ہم نے ایکسپورٹس کرنی ہے, بیچنی ہے باہر چیزیں. تو اس میں ہوگا کیا, یہاں ہمارا اپنا ویئر ہاؤس ہے اور یہاں پہ اور بڑے بنا رہے ہیں. جس طرح ڈریگن شاید آپ نے دیکھے ہوں, جس طرح چائنا کے ہوتے ہیں, تو وہ UK میں بھی, باقی سارے بڑے ممالک میں, وہاں پہ پورا سسٹم ہم نے بلڈ کیا ہے. پاکستان میں وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ 2 نمبری جو آپ میں کہہ رہا تھا کہ دماغ سے, وہ کیا ہے کہ یہ انہوں نے ماسک دیا ہے, ایک دن کوالٹی اچھی ہے, دوسرے دن آیا ہی نہیں, اور یا آئی کوئی اور شہر. تو وہ ہم نے وہ سینٹرز بنا رہے ہیں ہر شہر میں کہ جو اپنے اس علاقے کی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ جا کے دیکھیں گے فزیکلی, ان کی لسٹ بنائیں گے, ڈیٹا بنائیں گے, اس میں دیکھیں گے کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو باہر جا کے بک سکتی ہیں. اور ہمارے یہاں وہ کیلکولیشن آ گئی ہے, 500 سے زیادہ اس میں پروڈکٹس ہیں جو انیشلی ہم سٹارٹ کریں گے. تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے, گورنمنٹ انوالو ہے, سارا سسٹم اس میں انوالو ہے. تو اس میں ہوگا کیا, انٹرنیشنل ای کامرس پلیٹ فارمز جس طرح پاک زون کے نام سے, ہم جیسا امیزون پاک زون کے نام سے اپنا لانچ کر رہے ہیں, اور اس میں کیا ہوگا کہ ڈائریکٹ اس سے چیزیں بھی بیچیں گے. باقی اس آج جو ہمارے یہاں پہ سچویشن ہے ویئر ہاؤس ہے, اس میں 1,500 سے زیادہ آرڈرس ہمارے آج ہیں, یعنی دہلی کے نکل رہے ہیں.
تو جو پہلے پروڈکٹس لے کے آئیں گے انہی سسٹمس ہیں, اس میں نون پہ بیچ رہے ہیں, امیزون پہ بیچ رہے ہیں, پرائیویٹ لیبل سٹورز ہیں, ان سارا کا کمبینیشن بھی ہوگا, ساتھ میں اپنا پلیٹ فارم بھی لانچ کرنا جس پہ پیسہ لگا کے ہم نے اس کو بڑا بنا دینا. یہ خاص طور پہ مڈل ایسٹ سے اس لیے اسٹارٹ کر رہے ہیں, ایک تو سینٹرل آسان ہے, یہاں سے 3 گھنٹے لگتے ہیں, پاکستان پہنچ جاتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آن لائن میں بہت زیادہ اسکوپ ابھی بھی موجود ہے, اور ساتھ ویئر ہاؤس یہاں بھی بنے گا, پاکستان میں بھی بنیں گے. پاکستان میں جیسے علی بابا, آپ کو پتہ ہے کسی کو علی بابا جس طرح چائنا کا ہے, وہاں سارے کے سارے ان کے سپلائرز موجود ہیں. جو پاکستان میں ساری ورکنگ ہو گئی ہے, اس میں پاک پرو کے نام سے ایک سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس میں اپرووڈ پروڈکٹس اور جو مینوفیکچررز ہوں گے صرف وہ موجود ہوں گے, وہ ہم کنٹرول کریں گے, ہماری ٹیمیں کنٹرول کریں گے. تو وہاں پہ بھی پھر ایک دراز ہے, جس طرح دراز کے ٹائپ کا پاکستان کا پاک زون کا ورژن بنائیں گے, جہاں جس طرح بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں, ہم جب پاکستان جاتے ہیں ہمیں اچھی چیزیں پھر بھی چاہیے, وہاں ہم نے خریدنی ہے, تو وہ پاکستان میں بھی وہ چیزیں بکیں جو ہم نے اتنی محنت کی ہے, ٹاپ کوالٹی کی چیزیں بنائی ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کیا. تو یہ چیز ہے کہ میں تھوڑا سا اور نیچے جائیں, اس کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں. انٹرنیشنل ایک ہولڈنگ کمپنی ہے اوپر, سو ہم نے ہولڈنگ کمپنی بنائی ہے, اس میں 4 پارٹنرز ہیں, ہم 3 یہاں پہ موجود ہیں, ایک گورنمنٹ سے آفیشیل ہے, ہم 4 پارٹنر ہیں, پھر اس میں گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے پارٹنر شامل ہونے لگی ہے. یہ ٹاپ پہ کمپنی. اس کے نیچے یہ جو کمپنیاں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے پاک زون انٹرنیشنل, پاک زون پی کے ہے, پھر پاک زون دبئی ہے, پاک زون یورپ ہوگی, پاک زون یو ایس اے ہے, پھر کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ, یہ سارا لانچ کریں گے. لیکن جہاں میں بڑے نمبرز کی بات کر رہا تھا, تو اس میں تھوڑی سی میں گیم سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ ایئر ہمارا جو ٹارگیٹ ہے کہ $1 بلین کی ایکسپورٹس کرنی ہے, کیونکہ پہلے 6 مہینے تو بہت ساری چیزیں سیٹ اپ کرنے میں لگیں گی, اور اس کے بعد نیکسٹ ہم نے $5 بلین ایڈ کرنا ہے ایکسپورٹس میں, پھر $10 بلین, یعنی 2030 تک ہم نے $30 بلین ایکسپورٹس میں ایڈ کرنا, تاکہ پاکستان جو فرسٹ 50 ہیں 65 سے فرسٹ 50 میں آ جائے. اب کمپنی ریونیو جو ہے اگر $30 بلین کرتے ہیں, اور صرف کمپنی جو ہمارا سیٹ اپ ہے یہ صرف اس کا 10% لیتا ہے, تو یہ $100 ملین بنتا ہے. اور کمپنی کی اپنی ویلیو اگر $100 ملین پہ یہ پہنچتی ہے تو اس کی $multi billion ویلیو بنتی ہے. اب وہ جو بڑی گیم ہے میگا ویژن والی, وہ میں یہاں سمجھاتا ہوں کہ آج اگر آپ میں سے کوئی اس میں شامل ہونا چاہے ایز اے انویسٹر, ٹاپ والی جو انٹرنیشنل کمپنی ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے سب کو, یہ جو بات جو ٹاپ پہ کمپنی ہے اس میں آپ انویسٹر آ جاتے ہو, 3 کروڑ لگاتے ہو, 2 کروڑ لگاتے ہو, اس کی زیادہ ویلیو زیادہ ہے. آپ نیچے بھی جتنی بھی کمپنیز ہیں, پی کے والا چیپٹر ہے, دبئی والا, یہ والا, اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. اوپر والی میں آ جائیں, آپ ایز اے شیئر ہولڈر آئیں گے, لیکن انیشلی آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کروڑ لگائیں, آپ کو ایک اچھا چنک شیئر آپ بائی کر لیں. لیکن آئی گارنٹی یو رائٹ ناؤ کہ 1 سال کے بعد اس کمپنی کی ویلیو جو ہے وہ کم از کم 10 گنا سے 1000 گنا تک بڑھے گی. ناؤ انڈرسٹینڈ دس, یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بزنس کی جو ویلیو پہ ہم کام کرتے ہیں, کہ آپ نے لگایا 5 کروڑ, تو 10 گنا اس کی اگر ویلیو بڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے 1 سال کے بعد آپ کے شیئر کی ویلیو کیا ہوگی, 50 کروڑ ہوگی. 100 گنا بڑھا تو 500 کروڑ. اب یہ کئی دفعہ جہاں میں جب بات کرتا ہوں بزنس والے لوگ نا, ان کو ہضم نہیں ہوتی, لیکن ہم یہی کر رہے ہیں. جب میں اپنی ورتھ بتاتا ہوں میری $150 ملین سے زیادہ ورتھ ہے, وہ میں اسی طرح بتا رہا ہوتا ہوں کہ جوٹا میں میرا اتنا شیئر ہے, یہاں اتنا, یہاں اتنا, میں کبھی بیچ کے میں نکل سکتا ہوں, پیسہ نکال سکتا ہوں. تو اس وقت جو پوٹینشیل کے لحاظ سے سب سے بڑی چیز ہے ہمارے پاس, وہ یہ ہے پاک زون. تو اس میں آپ لوگ آ سکتے ہیں, بلکہ آئی ووڈ لائک کہ یہاں سے, کیونکہ آپ ہو بھی دبئی کے, یہاں بیٹھ کے آپ ایکسٹرا ٹائم میں ہمارے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں, مطلب جس میں ہمیں سپورٹ ملے, نہ کہ ہم رکے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ پوٹینشیل ہے, یو ول بی جمپنگ اپ اینڈ ڈاؤن ان 1 year's time, not even 1 year's time. I think 3 مہینے بعد جب وہ پی ایم صاحب انوگریشن کرتے ہیں, ہم سارے پروگرامز کرتے ہیں, تو اس کی جو ابھی ویلیو اس سے 10 گنا یا 3 مہینے میں ہو جائے گی. تو یہ آپشن موجود ہے. اب یہاں یہ وہ ہمارے ٹیم ممبرز اگر نیچے جائیں تھوڑا سا, تو پارٹنرز ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان ہے, چیمبر آف کامرس, سارے پاکستان میں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, وہ آن بورڈ ہے. انٹرنیشنل ای کامرس باڈیز ہیں, فنڈنگ باڈیز ہیں, پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں. اب اس میں ہمارے پاس آلموسٹ ساری فنڈنگ جو ہمیں چاہیے وہ پہلے سے ارینجڈ ہے. لیکن فرض کریں میں آپ سے کیوں بات کروں, وہ میں نے مطلب اس پہ ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہیں اور بنانے بھی لگا ہوں, کہ یار صرف دکھا سکیں کہ یہ نارملی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ٹکرے مار مار کے پتہ نہیں ہوتا کہ بزنس آپشن کون سا, پیسہ کہاں سے آنا ہے, کیسے کمانا. تو ان میں سے کچھ ایگزامپلس ہم لوگوں کو دے سکیں گے, یار یہ دیکھو یہ بھائی صاحب آج آئے تھے اور کس طرح دیکھیں اب جو ہے وہ ملینز میں چلے گئے. سو آپ سارا سمجھ آیا. ایک آپشن ہے کہ آئی ٹی کمپنی بناؤ, 1 کروڑ آپ لگاؤ گے, ہم اپنی ساری ایکسپرٹیز دیں گے, اپنا 20 سال کا ایکسپیرینس,
ٹیمیں ٹاپ کی جنہوں نے پہلے ہی ملینز آف ڈالر کمائے ہیں وہ بٹھا دیں گے. ایک سال میں ٹارگیٹ ہے $50,000 ریونیو کمانے کا کم از کم. سو ہے کہیں نے 1.5 بھی کیا. دوسرا آپشن ہے کہ فکس کا مطلب کہ آپ کی وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ بڑھے گی نہیں, لیکن آپ کو ریٹرنز ملنا شروع ہو جائیں گے تیسرے مہینے سے. تھرڈ آپشن ہے ویلیو, کہ کچن کا ایشو نہیں ہے تو پا دو 2-3 کروڑ. اچھا, اس میں جو ٹاپ کی کمپنی میں آؤ گے وہاں چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں چلے گی. اگر چھوٹی انویسٹمنٹ ہے پھر ریٹرن میں آ جائیں. اس میں تھوڑے بڑے چاہیے, یعنی منیمم ہم نے 2-3 کروڑ رکھا ہوا ہوتا ہے, اس سے نیچے نہیں ہوتا. لیکن اس میں اگر آپ ٹاپ پہ آتے ہیں تو وہ پھر ملٹیپلائی ہوگا. یعنی آپ میرے ساتھ پھر رہے ہوں گے اگلے سال مختلف کنٹریز کو وزٹ کر رہے ہوں گے. اور ہمارا یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک ہم اس لیے بنا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی بزنس ہے, جب میں کہتا ہوں کہ میرے 100 سے زیادہ بزنس ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, وہ کیسے چل رہے ہیں, وہ لوگ چلا رہے ہیں. ہم CEOs بنا دیتے ہیں, ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ چیزیں پھر آپ بھی سیکھیں گے. ہو سکتا ہے آپ یہ چیزیں چلا رہے ہوں ہمارے ساتھ. اچھا, اس میں جو ویسے جو کمپنیز کی ویلیویشن والی چیز ہوتی ہے اس میں منیمم 1 کروڑ ہوتا ہے, چاہے وہ نیچے والی کمپنی ہے ایون اوپر والی کمپنی ہے. تو اس میں وہ ویلیو اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ ایک آپ کو اچھا شیئر ملے. مطلب وہ مجھے فائدہ نہیں ہے یا کمپنی کو فائدہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے 10 لاکھ دینے ہیں یا 50 لاکھ دینے ہیں, پھر ہمیں وہ 20 بندے کرنے پڑتے ہیں, لیکن وہ 20 شیئر ہولڈرز بن گئے. اب ان کی مینجمنٹ ہے, ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے. جس نے 10 لاکھ بھی لگایا اس نے فون کرنا, ہاں جی کتنے پہنچے. تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے کہ اگر ویلیو میں ہم نے اپنے ساتھ لے کے آنا تو وہ کم از کم 1 کروڑ ہے. اور اس کے نیچے کافی سارے آپشنز ہیں, یعنی وہ آپ ای کامرس کا اسٹور بھی اپنا بنوا سکتے ہو. لیکن ہم پریفر کرتے ہیں کہ آپ اسٹارٹ میں انوالو نہ ہوں. انوالو اس لیے نہ ہوں کہ ایک ٹارگیٹ ہے, ہم نے ڈیلیور کرنا, اس میں اگریمنٹس ہونے ہیں, سب کچھ ہونا ہے کہ ہمیں ایک لیول پہ لے کے جانے دو. ساتھ ساتھ سیکھو بے شک, لیکن اس طرح سے انٹرفیئرنس نہیں کرنی. پھر جب وہ چل پڑتا ہے پھر وہ آپ جس طرح مرضی چلاؤ. تو ٹاپ پہ آنا ہے تو منیمم بیریئر جو ہے وہ ہے 1 کروڑ. اس سے نیچے ہے آپ وہ ریٹرنز والے میں آنا چاہتے ہو وہ آپ 10 لاکھ سے بھی کر لو, ڈزنٹ میٹر, کیونکہ وہ تو پول ہے نا, اس میں تو کافی سارے آ سکتے ہیں. اور آپ فرض کریں آپ مل کے یہاں سے 5-6 لوگ ان کے ساتھ مل کے آپ ایک اماؤنٹ لے آتے ہو کہ یہ ہمارے 3 کروڑ بن گئے ہیں. وی کین کنسیڈر اٹ ڈفرینٹلی کہ آپ 7 لوگوں کو ہم اپنا 5% شیئر الوکیٹ کر دیتے ہیں. ایگزامپل دے رہا ہوں, تو اس طرح سے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. پر پھر آپ میں سے ایک ریپرزینٹیو ہوگا, ہاں اس سے یہ بھی ہوگا کہ ساری ٹیم بھی پھر اویلیبل ہے جب ہم نے دبئی میں اس کو ایکسپینڈ کرنا, تو یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں.